تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، اس سے آپ کے دل میں ایک تقویٰ پیدا ہوگا، اس سے آپ کی زندگی میں مستقل حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو خوب کھول کر مختلف اپنی کتب میں مختلف پیراؤں میں بیان فرمایا ہے۔ تقویٰ کے نتیجے میں انسان کو عقل کیسے حاصل ہوتی ہے، اور تقویٰ اور عقل دراصل ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ فرماتے ہیں یعنی اے ایمان والو، اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو، تو خدا تعالیٰ تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا۔ یعنی تقویٰ اگر دل میں ہو، اور جس طرح تقویٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا اور بیان فرمایا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک احمدی میں اور ایک غیر احمدی میں، ایک دوسرے مذہب والے میں کوئی فرق نظر نہ آئے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ کسوٹی کا کام دیتی رہے گی، اور اس کسوٹی پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا پڑے گا۔ زندگی کے کسی شعبے سے انسان احمدی کا تعلق ہو، اگر وہ تقویٰ پر مبنی ہے، اس کے دل میں تقویٰ خدا نے ڈالا ہے اور اس کا عمل تقویٰ پر مبنی ہے، تو قرآن کریم کے اس بیان کے مطابق، جس کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی، یجعل لکم فرقانا، تمہیں اور تمہارے غیروں میں ایک فرق رکھ دے گا۔ اب یہ بھی بڑا دلچسپ مضمون ہے۔ فرق یہ نہیں فرمایا کہ تم فرق پیدا کر لو گے، اور فرق پیدا کر دے گا بھی نہیں فرمایا، فرق رکھ دے گا۔ بہت ہی عظیم کلام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کا یہ مرقع ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو تقویٰ ہے، یہ بھی چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، تقویٰ کا پھل بھی خدا کی طرف سے ملتا ہے، اور جو انسان فرق کر کے دکھانا چاہتا ہے اس کے لیے تو کوشش درکار ہوتی ہے، لیکن یہاں سچے تقویٰ کے نتیجے میں پھل کے طور پر آسمان سے یہ فرق نازل ہوتا ہے۔ وہ خدا شخصیت میں سجا رہا ہے، رکھ رہا ہے چیزیں کہ یہاں میں یہ فرق رکھ رہا ہوں، اور جو فرق خدا رکھتا ہے اس فرق میں اور پیدا کیے ہوئے فرق میں، انسان کی کوششوں سے جو فرق پیدا ہوتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خدا کا رکھا ہوا فرق بالکل اور چیز ہے، وہ کیفیت ہی اور ہے، اس کی کوئی تشبیہ آپ دنیا میں دے نہیں سکتے کسی چیز سے۔ ایک خلق ہے جو انسان اپنی کوشش سے بناتا ہے، اور ایسا خلق آپ کو دنیا کی ہر تہذیب میں دکھائی دے گا۔ وہ بھی ایک فرق ہوتا ہے غیر اخلاقی قوموں کی نسبت۔ اخلاق یافتہ قومیں اخلاق زیادہ بہتر ہوتی ہیں۔ وہ جو اخلاق باختہ قومیں ہیں ان میں اور اخلاق یافتہ قوموں میں ایک ایسا فرق ہے جو ہر ایک آدمی کو دکھائی دیتا ہے، مگر یہ جو فرق ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یہ خدا رکھتا ہے۔ ان اخلاق یافتہ قوموں میں یہ لوگ بالکل ممتاز دکھائی دیتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تقویٰ کے نتیجے میں ایک اخلاقی برتری عطا فرماتا ہے۔ وہ ان کے مقابل پر یوں لگتا ہے جیسے زمین کو آسمان سے کوئی نسبت نہیں، ان دنیا والوں کے اخلاق کو ان خدا سے اخلاق ماننے والوں کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رہتی۔ اور پھر وہ فرق کیا ہے؟ وہ عقل کل ہے، جس کو آپ اخلاق کہہ لیں یا نور کہہ لیں یا تقویٰ کا عملی اظہار کہہ لیں، جو نام بھی آپ دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کی روشنی میں تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا
جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں میں چلو گے، یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا، تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا۔ یہ جو بات ہے، اٹکل کی بات میں بھی ایک نور ہوگا، یہ بھی ہر صاحب فہم جانتا ہے کہ یہ بات صاحب تجربہ کے بغیر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات آپ صحابہ کی روایات میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی اور خدا نے اسی طرح پوری کر دی، اور یہ بات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بعض غلاموں کے متعلق یہ خبر دی تھی کہ اگر وہ خدا پر قسم بھی کھا جائیں گے تو خدا ان کے پیار کی وجہ سے ان کی قسموں کو پورا کر دے گا، حالانکہ خدا کی طرف سے ان کو خبر نہیں دی گئی ہوگی۔ تو جو وعدہ دیا گیا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کی بنیاد قرآن کی اس آیت میں ہے یجعل لکم فرقانا، اور بعد میں فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک نور پیدا کرے گا جس کے ذریعے تم چلو گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ نور ایسا کامل ہوتا ہے کہ اٹکل سے بھی بات کرے اگر کوئی آدمی تو خدا اسے سچی کر دکھاتا ہے۔ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں نور ہوگا۔ اب یہ وہ نور ہے جس کا دنیاوی کوشش سے کمائے ہوئے اخلاق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا جس نور کو سمجھتی ہے اس کا تو آنکھوں سے تعلق ہے یا بصیرت سے تعلق ہے، لیکن کانوں میں نور کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے تصور میں تو یہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ حرکت میں کیسے نور ہو سکتا ہے؟ سکون میں کیسے نور ہو سکتا ہے؟ اور زبانوں اور بیانوں میں کیسے نور ہو سکتا ہے؟ لیکن صاحب تجربہ جانتا ہے کہ تقویٰ کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہو جاتا ہے، اس میں ایک چمک آتی ہے، اور دنیا بھی اس فرق کو دیکھنے لگتی ہے۔ یہ ایک ایسا فرق نہیں ہے جو انسان کے اندر ہی صرف محسوس ہوتا رہو، یہ فرق ہر جگہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائیں، وہ راہیں نورانی ہو جائیں گی، یعنی رستوں پر اپنا نور چھوڑتے چلے جاؤ گے۔ جس طرح ایک کیمیاوی روشنی سے منور ہونے والی چیز بسا اوقات جن جگہوں پر چلتی ہے اس کیمیاوی مادے کا کچھ نہ کچھ اثر پیچھے چھوڑتی چلی جاتی ہے، اور کچھ عرصے تک وہ رستہ چمکتا رہتا ہے۔ یہ مشاہدہ وہ جو جانتے ہیں اس قسم کی کیمیاؤں کو جن کے اندر خدا نے چمکنے کا مادہ رکھا ہوا ہے، وہ کرتے بھی ہیں اور تماشے کے طور پر دکھا بھی سکتے ہیں۔ وہ لکیر جہاں جہاں سے وہ گزرے گی چیز وہ پیچھے ایک لکیر چھوڑتی چلی جائے گی جو چمکتی رہتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا نے جو تقویٰ کے اندر نور رکھا ہے اس میں بھی یہ کیفیت ہے، جن راہوں سے یہ لوگ گزرتے ہیں ان راہوں کو چمکا دیتے ہیں۔ غرض جتنی تمہاری راہیں، تمہارے قوا کی راہیں، تمہارے حواس کی راہیں ہیں، وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور میں ہی چلو گے۔ یعنی لطف کی بات یہ ہے، پھر ان راہوں کی تشریح فرمائی